کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں تم سے کیسے باتیں کر رہا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرے گا، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ اس کو کیا ہوا کہ مہاہو من دیوان نبوہ اماتہ مئات عامن، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اس کو نبوت کی لسٹ سے نام ہی کاٹ دیا۔ وہ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم، اور اگر 1000 سال بھی دجلہ کے کنارے رہو گے اور اتنا معرفت میں واصل ہو جاؤ گے کہ خدا سے باتیں کرتے بھی رہو گے، یہ کتنے سال؟ 1000 سال، پھر بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے، یہ نہ سمجھنا ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تحقیق کی کمزوری ہے، فَإِذَا تَرَوْا أَكَلُ مِن تَوَكَّلِّ، پہلے تو توکل پہ کھا رہا تھا سب کچھ، الگ بات تھی، اب تو آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہو گئے نا، کیا اِنَّهُ مِنَ اللَّهِ بِإِذَا كَيْبِيٌ أَكَلُ مِن تَوَكَّلِّ، اب ایسے ہو گئے لا يَتَغَيْرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّظَرِ، اب تو آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کر رہے ہیں، اگر 1000 سال بھی کرو گے بِأَيِّ وَجْهٍ تَلْفَاهُ أَنْتَ تَعْرُزُ فِي قَدْرِهِ لَا تَعْرِزُ وَلَا تَجَادِلُ عَزِيزٌ عَارِزٌ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور کر بھی رہے، یا 1000 سال بھی کریں، اپنے دل اس کے ساتھ رکھیں اور خدا آپ کے ساتھ ہو، پھر بھی آپ سمجھنا کہ ایک پیغمبر ہے، اس کا نام عزیز ہے۔ یہ مثال دی غوث اعظم نے، تعارض ولا تجادل مثل عزیز عارضہ رب عز وجل فی الخلق یخلق، اللہ اکبر، ثم یعدمہ مہاہ من دیوان یتغیر۔ اب اس کو سمجھنا، کہا کہ یہاں حضرت عزیز جیسے انسان نے اللہ تعالیٰ سے تعارض کیا، کہا کہ اے رب تم کیسے کرتے ہو، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ کہا میرے کیسے کرتے ہو، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ تو مسجد میں کیسے ہو سکتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا تو میرے اندر کیسے ہو سکتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں تم سے کیسے باتیں کر رہا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرے گا، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ اس کو کیا ہوا کہ مہاہو من دیوان نبوہ اماتہ مئات عامن، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اس کو نبوت کی لسٹ سے نام ہی کاٹ دیا۔ کس کو؟ اب باہر جا کے فتویٰ کفر مجھ پر نہیں لانا کہ غوث اعظم نے فرمایا، میں نے تھوڑی کہا۔ 100 سال اس کو نبوت سے محو کر دیا، اس پر نیند طاری کر دی، اس کو سلا دیا، اور اسے لکھا ہے نا اماتہ مئات عامن معزولا، اس کو معزول کر دیا۔ معزول کا مطلب آپ سمجھ گئے نا، معزول سمجھتے ہیں نا، ہاں معزول سمجھ دیا، ازل کر دیا اس چیز سے 100 سال کے لیے۔ کہا تو سو جاؤ 100 سال، جاؤ سو جاؤ 100 سال۔ تو کیوں نبی ہو کے، رسول ہو کے خدا سے کیوں ایسا کوئی کہہ رہا ہے؟ جب وہ پیغمبر ہو کے خدا سے تعارض کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اب میری طرف دیکھنا عجیب بات ہے، سنس طالب سند خاطر یہ لازمی وہ پہلے چھوڑے خدا سے تعارض کرنا۔ خدا اس کو جس حال میں رکھے گا نا، اس کو اس میں خوش رہنا ہے، سمجھ گئے؟ اگر وہ کتب بھی ہو جائے گا، کلندر بھی ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے تعارض رہا تو یقینی طور پر وہاں نبیوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے معزولی سے، تو اس کا کیا وجود ہے، ہمارا کیا ہونا ہے؟ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر حال میں اس کو سمجھے اور جانے۔ پھر فرمایا کہ ثم احیاؤ
ورد علیہ احوالہ اجعل لا استغفار داب لسانک والاعتراف داب قلیلک والسکون داب سرک ذکر اولا بلسانی ثم یتدلی الا القلب جاؤک الحب والشوق. پھر فرمایا تمہیں خبر ہی نہیں کہ 100 سال کے بعد جب اس کو اٹھایا تو اس نے اٹھتے اٹھتے کہا کہ مجھے اب کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کہا اب تو نے ایک اقرار کر لیا, اب اس زبان سے اقرار مت کر لے, یہ بند کر لے, اور قلب کی زبان سے تو اقرار کر لے. اب وہ طالب جو مسجد میں گیا, وہ طالب جو پیر صاحب کے پاس گیا, وہ طالب جو کسی مجلس میں رہا اور اس مجلس میں تھا, وہ دل اس کا دنیا کے خیالوں میں محو تھا, تو وہ غوث اعظم کی منقبت بھی پڑھ رہا ہے. چونان تمس یا نبی صبح نعت پران کیا چھس در دل میں چھم چونی تھود النقابے, لیکن یہ پران سو زبان, یہ تو وہ پڑھ رہا ہے زبان سے, لیکن دل سے وہ کہیں اور ہے, دکان پر ہے, مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, شمال ہے, جنوب میں ہے. تو غوث اعظم سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ نبی نے جب دیکھا, اس نے تیری الفاظوں پر غور نہیں کرنا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ تیری دل کی آنکھیں کدھر ہے. تیرے دل کی آنکھیں تو کہیں اور تھی, تو اس نے جب پردہ اٹھایا تھا تو اس نے پھر پردہ ڈال دیا. کہا پھر اگلے بار تمہاری نعت کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں, یہ عارفین کے لیے بات ہے, یہ سب کے لیے نہیں. کوئی مجھے کہے گا کہ اب اگلے روز میری نعت جائز نہیں ہے, وہ پڑھے, روز پڑھے. لیکن عرفاء نے لکھا ہے کہ 40 دن تک اس کا عریضہ اب محبوب کے دربار تک نہیں پہنچتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگلے 40 دن تک جب وہ کنٹینیو پڑھتا ہے پھر وہی باری آتی ہے. کاش اگر اس وقت, اس لمحہ, اس ٹائم نہیں, دل کی آنکھیں کس طرف متوجہ ہو, اور یہ آنکھیں اگر ادھر ادھر بھی دیکھی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھو میں اس غلام حسن صاحب کو دیکھ رہا ہوں, اس ہندی چارک نورانی دیدار کرا, مگر میرے دلس میں خیال اعجاز صبس متعلق توجہ سرنی, اس کے دیکھنے سے مجھے کیا ہو گیا, میرے آنکھیں کس طرف ہے دل کی, اس کے طرف. تو یہی مثال ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں نعت یا مناجات رب سے بارگاہ مز, لیکن دل کی آنکھیں کس طرف ہے. تو عرفاء نے لکھا ہے کہ وہ جو ہی بارگاہ تک بات پہنچی تھی تو اس نے مثال, میں نے ایک شاعر کا مصرع سنا کہ آپ کو مثال دی, الاسمنز دار دل میں چھوئی تھود النقابے, تو اس نے وہ حباب دیکھنے کی جب کوشش کی, جب جھانکا حباب کے لیے ہمارے قلب میں, اس نے جب جھانکا تو حب تھا ہی نہیں. ہم تو آئے تھے 100 روپیہ کمانے کے لیے, ہم تو آئے تھے بس نام و نمود کے لیے, ہم تو آئے تھے کسی اور شے کو حاصل کرنے کے لیے. تو جب اس نے آنکھیں ہی دیکھی, اس کو میرے طرف آنکھیں نہیں ہیں, کیونکہ دل کی آنکھیں میں نے پچھلے نشست میں کہیں نہ کیسے کھل جاتی ہیں. وَأَنْ شَقَاقُهُ فِي قَلْبِ لَا يَتَّغَيْرُهُ بساز إِلَّا عَيْنَيْنِ وَجْهِ, وہ جو چہرے کی آنکھیں ہیں وہ پھٹتی ہے بالآخر, لیکن دل کی آنکھیں کبھی پھٹتی نہیں ہے, وہ ہمیشہ قائم و دائم میں وہ ختم نہیں ہو جاتی ہے. اب اسی بات کے ساتھ ہم کنکلوڈ کریں گے کہ یہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے جھانک کے دیکھا کہ وہ دل کی آنکھیں اس کے طرف نہ تھی, دل کا چہرہ اس کے طرف نہ تھا, تو اس نے پھر سے پردہ گرا دیا. اب 40 دن تک وہ طالب پھر پڑھائی کرتا رہا تسبیحات میں لے کے, لیکن فیض تو پہنچا اس لفظ کا, لیکن محبوب کی عنایت نہ ہوئی. آپ نے دیکھا ہو نا, بہت بار آپ نے سنا ہوگا کہ کسی طالب نے پیر کے سامنے یہ چلا نکالا, اس نے کہا اب یہ بھی درست نہیں ہوا,
پھر کہا یہ بھی درست نہیں ہوا، یہ بھی درست نہیں ہوا. وہ اگر اس کا پیر کامل ہے اور وہ حضوری ہے، وہ دیکھ رہا کہ اس کا پردہ کب اٹھا تھا اور کب گرا تھا. سمجھ گئی؟ تو اس لیے غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ذکر زبان سے ہوتا ہے، دا بسر کا ذکر اولا بلسانی ثم یتدعی القلب جاؤ الحب و شوق تعدى الى اللسان صحبت مشائخ ما رأيت ببیاج سن واحد. اب بڑی عظیم بات ہے اور میں اس کے ساتھ ہی ختم کر رہا ہوں. کہا کہ کاش تو نے محبت اور شوق پیدا کی ہوتی، محبت اور شوق دل میں پیدا کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ تمہیں خود بخود یہ شوق کسی نہ کسی مشائخ کی خدمت میں لے جاتا، تم وہاں سپرد کرتے خود کو. تمہیں اگر خود اہلیت نہیں ہے کہ اپنی آنکھیں اپنے یار کی طرف رکھنا، تو مشائخ پکڑ کے اپنی توجہ کے ہاتھوں سے تمہارے دل کو سیدھا اپنے یار کی طرف کر لیتا.